Haydi. Gebersin gitsin. Sırma Hatun'u altında... السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں تیموگے اور ایک آدمی اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر منگولوں نے سونا رکھا ہوا تھا۔ تیموگے کہتا ہے غار کے اندر جا کر چیک کرو۔ آدمی چیک کر کے باہر آتا ہے اور کہتا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر تیموگے بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ہائمہ خانم کہہ رہی تھی امروال قبیلے میں معاملات خراب ہو رہے ہیں، ابھی مجھے حیران کن خبر ملی ہے۔ گندوکتو پوچھتا ہے کیا معاملہ ہوا ہے والدہ؟ ہائمہ خانم کہتی ہے البلگے خاتون نے نئے سردار کے لیے جرگے کا انتخاب کیا تھا لیکن اس کی مرضی کا سردار منتخب نہیں ہو پایا۔ سلجان کہتی ہے تاسکن بے نے سردار بننے کے بعد فوراً سرما کا ہاتھ مانگ لیا۔ گندوکتو کہتا ہے کتنی شرم والی بات ہے، وہ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کل ترگت کے ساتھ وہاں چلتا ہوں۔ دوسری طرف امروال قبیلے میں تیموگے بھیس بدل کر پہنچ جاتا ہے۔ سرما پانی دینے کے بہانے اس کے قریب آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تیموگے آہستہ سے کہتا ہے بہت اہم بات ہے سرما خاتون، وہ یہاں نہیں کی جا سکتی۔ اسی دوران البلگے چھپ کر ان دونوں کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد تیموگے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سرما اپنے گھوڑے کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر البلگے دل میں کہتی ہے لازمی کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے جانے کے بعد فوراً سرما روانہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد البلگے بھی اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل سردار اور ان کے سپاہی سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جس کو پار کر کے وہ برقے خان کے پاس جانے والے تھے۔ بمسی کہتا ہے بہت عرصہ ہو گیا جب آخری دفعہ میں نے سمندر دیکھا تھا۔ گندوز کہتا ہے میں نے پہلے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ سب کھڑے ہو کر کشتی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سرما اپنے بھائی کی قبر پر پہنچ چکی تھی۔ تیموگے بھی وہاں موجود تھا۔ اسی دوران البلگے بھی چھپ کر انہیں دیکھنے لگتی ہے۔ پھر تیموگے پوچھتا ہے قبیلے میں کیا صورتحال ہے؟ سرما کہتی ہے ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق جا رہی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ تیموگے کہتا ہے کل ایک خاص مشن کے لیے مجھے بہت سے تمہارے آدمیوں کی ضرورت ہے اور وہ الباستی کے وفادار آدمی ہونے چاہیے۔ سرما کہتی ہے تمہیں ہمارے آدمی کیوں چاہیے؟ تیموگے کہتا ہے کل ہم کائی والوں کو ایک بڑا جھٹکا دیں گے۔ یہ سن کر سرما کہتی ہے یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد امروال قبیلے میں گندوکتو اور ترگت نئے سردار کے پاس پہنچ گئے تھے۔ گندوکتو کہتا ہے ہم یہاں سردار اعلیٰ ارطغرل سردار کی طرف سے آئے ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ تاسکن بے کہتا ہے میں بھی آپ کی طرف آنے ہی والا تھا گندوکتو صاحب، میں یہاں نیا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنے والا تھا۔ ترگت کہتا ہے جب تک آپ کا نیا نظام سردار اعلیٰ کے نظام کو خراب نہیں کرے گا تب تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تاسکن بے کہتا ہے تسلی رکھے ترگت صاحب، ہم اپنے سردار اعلیٰ کی واپسی کے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد تاسکن بے ریاست کی طرف سے حاصل شدہ فرمان دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ فرمان امروال قبیلے کو ریاست کی جانب سے ملا ہے، اس میں محصول اکٹھا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے محصول والے مسئلے پر پہلے بھی دونوں قبیلوں میں مخالفت ہوئی تھی، اس معاملے پر زور دینا اچھا خیال نہیں ہے۔ تاسکن بے کہتا ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے لیکن میں کام وقت پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔
ہماری ریاست محصول کا انتظار کر رہی ہے۔ گندوکتا کہتا ہے ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ ریاست کا فرمان کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے سردار اعلیٰ سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم اٹھایا تو دونوں قبیلے کے لوگوں کے درمیان مخالفت جاری رہے گی۔ دوسری طرف ارطغرل سردار اور سپاہی سمندر کے مزید قریب جا رہے تھے۔ وہاں ایک آدمی موجود تھا۔ وہ ارطغرل سردار کو کہتا ہے ہم برقع خان کے شکار والے زمین کے قریب ٹھہریں گے۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں بہت اچھے، یہ سفر کتنا لمبا ہوگا؟ آدمی کہتا ہے ہم کل صبح تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ارطغرل سردار اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں 2 سپاہی گھوڑوں کی طرف رک جائیں اور باقی روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنے میں کشتی قریب آنے لگتی ہے۔ دوسری طرف سرما واپس قبیلے میں پہنچ چکی تھی۔ البلگے بھی واپس آ چکی تھی۔ سرما کو 2 سپاہیوں کے پاس کھڑا دیکھ کر البلگے کافی پریشان ہوتی ہے۔ سرما کے جانے کے بعد دونوں سپاہی بھاگنے لگتے ہیں کہ البلگے انہیں روک کر پوچھتی ہے آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ ایک سپاہی کہتا ہے کل ہم نے ایک تجارتی قافلے کو خوشامدید کرنا ہے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد البلگے دل میں کہتی ہے تو یہ تجارتی قافلہ ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے پیچھے کی حقیقت کو کیسے جاننا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ البلگے کئی قبیلے میں پہنچ گئی تھی۔ گندوکتو کہہ رہا تھا ہمیں تو تاسکن بے کا رویہ بالکل اچھا نہیں لگا البلگے خاتون۔ ترگت کہتا ہے اس نے ہمیں ریاست کا فرمان دکھایا اور کہا کہ وہ جلد محصول اکٹھا کرنا شروع کر دے گا۔ پھر سلجان کہتی ہے کیسے آپ کے امیدوار کے بجائے تاسکن قبیلے کا سردار بن گیا؟ البلگے کہتی ہے تاسکن بے پہلے سے تیار تھا، لازمی وہ آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ہائمہ خانم پوچھتی ہے کیا آپ کے قبیلے میں کوئی مشکوک چیز ہوئی ہے بیٹی؟ البلگے کہتی ہے مجھے سرما پر شک ہے والدہ، آج وہ چھپ کر کسی انجان آدمی سے ملی تھی جو بیکاری کے بھیس میں تھا۔ ترگت کہتا ہے تو وہ لازمی جاسوس تھا، کل ہم امروار قبیلے کی طرف ایک جال بچھائیں گے۔ اتنے میں ملک شاہ ایک آدمی کو لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر گندوکتو کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آدمی کہتا ہے میں قبیلے سے آیا ہوں سردار، سنگرتکن سردار نے آپ کے لیے ایک اہم مکتوب بھیجا ہے۔ گندوکتو مکتوب کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور کچھ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف امروار قبیلے میں سرما کہہ رہی تھی ہمارے دوستوں نے خبر بھیجی ہے، وہ مدد کے بدلے میں ہمارے سپاہی چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں انعام بھی دیں گے۔ تاسکن بے کھڑا ہو کر کہتا ہے ایک ذہین عورت کے دماغ میں سونے کی بات، اور مجھے کیا چاہیے؟ دوسری جانب گندوکتو کہتا ہے میرے بیٹے ارتکن نے منگولوں سے لڑائی کی ہے۔ یہ سن کر سلجان پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے منگولوں نے پہلے ہی میرا ایک بیٹا چھین لیا ہے والدہ، اب ایک اور بچے کو کھونا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ گندوکتو کہتا ہے پریشان مت ہو سلجان، دھندار اسے ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے، لیکن ہمیں صبح سویرے یہاں سے روانہ ہونا ہوگا۔ ہائمہ خانم کہتی ہے تو تم دوبارہ دور جا رہے ہو بیٹا؟ گندوکتو کہتا ہے پریشان نہ ہو والدہ، میرے جانے کے بعد جلد دھندار یہاں آ جائے گا، وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد صبح سویرے کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلجان اور گندوکتو روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلجان کہتی ہے مجھے اپنی الوداعی دعا دے والدہ۔ ہائمہ خانم کہتی ہے میری دعا تمہارے ساتھ ہے بیٹی۔ اس کے بعد وہ سب آپس میں الوداعی ملاقات کرنے لگتے ہیں۔ اور لوگ نوروز کی خوشیاں بہت جوش اور خروش سے منا رہے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہیں اس نوروز کی خوشی کی وجہ سے ہمارے دشمن کا خاتمہ ہو جائے اور ہمارے قبیلے میں پہلے کی طرح امن اور سکون قائم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا خیال رکھیں، آمین۔ اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے اس نوروز کی خوشی میں ہمارا دشمن جل کر مر جائے گا اور ہمارا قبیلہ پھر سے آباد ہو جائے گا۔ نوروز مبارک ہو سب کو۔ دراصل پہلے کے دور میں قبیلے میں بہار کی جب آمد آنے والی ہوتی تھی تو وہ نوروز منایا کرتے تھے، جو ان کی ثقافت کا حصہ تھا، اور وہ اس میں بہت سی خوشیاں مناتے تھے اور سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور اچھے اچھے کھانے پکاتے تھے اور لوگ وہ کھانے کھا کر لطف اندوز ہوتے تھے۔ اتنے میں بمسی چھوٹے بچے توڑالی کو لے آتا ہے اور کہتا ہے
ہٹ جاؤ لوگو، تلالی آ رہا ہے سنت پوری کروانے کے لیے، اور پھر یہ بہت بڑے ہو جائیں گے۔ تلالی سب کو خوش آمدید کہتا ہے، پھر بمسی اسے گھوڑے سے نیچے اتار لیتا ہے، اور ارطغرل صاحب اس سے پوچھتے ہیں کیا تم تیار ہو تلالی؟ تلالی کہتا ہے میں تیار ہوں ارطغرل بھائی۔ پھر وہ تلالی کو لے کر ایک طرف چلے جاتے ہیں، اور ترگت اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تلالی میرے پاس تمہارے لیے کچھ موجود ہے، تمہارے لیے یہ تحفہ ہے۔ پھر وہ ایک تلوار تحفے کے طور پر تلالی کو دیتا ہے۔ تلالی اس تلوار کو میان سے نکالتا ہے اور تلوار کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے بالکل ایسی ہی تلوار چاہیے تھی، آرتک بھائی نے جو مجھے تلوار دی ہے یہ اس سے بھی بڑی تلوار ہے۔ اتنے میں تلالی کہتا ہے اگر یہ تلوار دمیر بھائی نے بنائی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا بھائی۔ یہ سن کر سب غمگین ہو جاتے ہیں کیونکہ دیر دمیر اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد حکیم آرتک کہتا ہے تلالی بیٹا اگر آپ تیار ہو تو ہم چلتے ہیں۔ تلالی کہتا ہے درد تو نہیں ہوگا نا آرتک بھائی؟ حکیم آرتک کہتا ہے آپ جیسے بہادر سپاہیوں کے لیے یہ درد کچھ بھی نہیں ہے تلالی بیٹا۔ تلالی کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے آرتک بھائی، ہم چلتے ہیں۔ پھر حکیم آرتک کے ساتھ تلالی چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ٹریننگ ایریا میں بھی سارے سپاہی آج مشقیں کر رہے تھے اور کچھ کبڈی بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نوروز کی خوشی میں وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو اٹھا پٹک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ سپاہی گھوڑوں پر بیٹھ کر تلوار بازی کی پریکٹس کر رہے تھے، اور کچھ تیر کمان کے مظاہرے دکھا رہے تھے، اور سبھی لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے اور بہت زیادہ خوش تھے، اور بمسی اور دوان بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، اور وہ سب بھی لڑائی کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے اور بہت زیادہ خوش تھے۔ اتنے میں سوگردکن اور ارطغرل بھی آ جاتے ہیں، اور ارطغرل ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر سوگردکن اور ارطغرل ایک طرف کھڑے ہو کر ساری لڑائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر ایک آدمی دوسرے آدمی کو اٹھا کر پٹکتا ہے۔ اتنے میں سوگردکن کہتا ہے آخر کار ہمارے قبیلے میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ لوگ سکون کے انتظار میں تھے۔ ارطغرل صاحب کی بات سن کر سوگردکن کہتا ہے انشاءاللہ اب یہ سکون ہمیشہ قائم رہے گا۔ لیکن ارطغرل صاحب کہتے ہیں آپ جو سوچ رہے ہیں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں سوگردکن بھائی، گونجا گل فرار ہو چکی ہے، نویان کب ظاہر ہو جائے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور سعد الدین ہمارے لیے اب بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ سوگردکن کہتا ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے جنگ کے لیے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں آپ سے بالکل یہی بات کرنا چاہتا تھا بھائی، اور آپ نے کہہ دی۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں پہلے ہی ہمارا قبیلہ ابھی سنبھلا نہیں ہے، اور کندوکتو بھائی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، اور سپہ سالار کا عہدہ اب وہ نہیں سنبھال سکتے ہیں، اگر وہ نہیں تو کوئی اور کسی اور کو سپہ سالار کا عہدہ سنبھالنا پڑے گا۔ سوگردکن ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ دوسری طرف خواتین بھی تیر کمان کی مہارت دکھا رہی تھیں، اور ساری خواتین ٹھیک نشانی پر اپنا تیر لگا رہی تھیں۔ اتنے میں بانو ججک بھی آ جاتی ہے اور وہ تیر چلاتی ہے
جو بالکل سینٹر میں جا کر لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ خاتون اور کوبچے مسکراتی ہیں اور حلیمہ بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں کچھ باقی خواتین بھی آ جاتی ہیں اور وہ بھی تیر چلانے لگتی ہیں۔ اتنے میں بانو دوبارہ تیر چلاتی ہے تو وہ دوبارہ ٹھیک نشانے پر لگتا ہے۔ اس طرح یہ مقابلہ بانو جھجک جیت جاتی ہے۔ پھر حلیمہ خاتون اور حلیمہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ حلیمہ بانو جھجک سے کہتی ہے بانو جھجک فاتح ہے۔ پھر بانو جھجک وہاں پر آ جاتی ہے۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہیں ماشاء اللہ تم نے بالکل ٹھیک نشانے لگائے ہیں اور تم مقابلہ جیت گئی ہو۔ پھر وہ ساری خواتین سے کہتی ہیں بانو جھجک خاتون نے صرف مقابلہ ہی نہیں جیتا ہے بلکہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر دونوں قبیلے کی عزت کو بچایا ہے۔ جو ہمیں دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہے تھے اس سے ان نے بے نقاب کیا۔ پھر حلیمہ خاتون اسے انعام دیتی ہیں۔ بانو وہ انعام وصول کر لیتی ہے اور کہتی ہے بہت شکریہ حلیمہ خانم، اور کہتی ہے اگر ہم نے انصاف کرنا سیکھا ہے تو وہ آپ سے ہی سیکھا ہے۔ حلیمہ خانم اگر تعریف کا کوئی حقدار ہے تو وہ آپ جیسے بزرگ ہی ہیں حلیمہ خانم، جن سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے اور کیسے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اتنے میں کچھ خاتون کہنے لگتی ہیں کہ اللہ ہر کسی کو تمہاری جیسی اولاد عطا کرے۔ اتنے میں خاتون کہتی ہیں اللہ تمہیں بھی تمہاری جیسی ہی اولاد دے۔ یہ سن کر بانو خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کبڈی جاری ہوتی ہے۔ دونوں قبائل کے جنگجو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کبڈی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں تودکن اور ارطغرل صاحب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ تودکن کہتا ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہیے تودکن صاحب۔ تودکن کہتا ہے ارطغرل بھائی اپنے سب سے زیادہ طاقتور جنگجو کو میدان میں بھیجیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس کے جنگجو میں زیادہ طاقت موجود ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہارے قبیلے سے کون آئے گا؟ تودکن کہتا ہے میری طرف سے بواج آئے گا۔ اتنے میں تودکن کہتا ہے آپ کے قبیلے سے کون آئے گا ارطغرل بھائی؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں وہ کچھ کہنے ہی والے ہوتے ہیں۔ اتنے میں بمسی کہنے لگتا ہے بھائی مجھے آنے دیں، بھائی میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک ہے بمسی تم جاؤ ہمارے قبیلے سے۔ یہ سن کر بمسی خوش ہو جاتا ہے اور وہ میدان میں آ جاتا ہے اور دونوں قبیلے کے سپاہی بہت پرجوش ہو کر مبارکباد دینے لگتے ہیں اور وہ دونوں میدان میں آ جاتے ہیں۔ پھر بواج اور بمسی آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ان دونوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں بواج بمسی کو ایک چمپا مارتا ہے اور بمسی بھی اسے ایک رک کر دیتا ہے۔ دوان کہہ رہا تھا اسے اٹھا کر مارو بھائی۔ اتنے میں بواج بمسی کو پٹک دیتا ہے۔ بمسی دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر بمسی بواج کو پٹک دیتا ہے۔ بواج دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ بمسی بواج کو پکڑ کر اٹھا لیتا ہے اور سب لوگ ہنس کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بواج کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے، بواج نیچے گر جاتا ہے۔ پھر بواج بمسی کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے۔ بمسی ایک ٹانگ سے کھڑا ہوا تھا اور بمسی نیچے گر جاتا ہے۔ پھر بواج بمسی کو ایک داؤ لگا دیتا ہے لیکن بمسی دوبارہ سے قابو کر کر اس کی گردن دبوچ لیتا ہے۔ بمسی اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب یہ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ پھر بواج بمسی کو نیچے گرا دیتا ہے اور ایک داؤ لگانے لگتا ہے۔ تودکن خوش ہونے لگتا ہے کہ اس کا آدمی جیت رہا ہے
لیکن بمسی کھڑا ہو جاتا ہے اور بواج کا ہاتھ موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ہار مانو نہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ بواج ہار مان لیتا ہے اور بمسی یہ مقابلہ جیت جاتا ہے اور کہتا ہے ارے رکو بواج بھائی کیا ہوا، لیکن بواج غصے سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں بمسی کو دوان اور ترگت اٹھا لیتے ہیں۔ پھر تودیکن بمسی کو مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے آج کا مقابلہ تم جیتے ہو بمسی، اور یہ بیلٹ تمہاری ہے۔ بمسی بیلٹ لے لیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سب لوگ بمسی کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہ بواج سپاہی قبیلے سے نکل جاتا ہے اور تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑانے لگتا ہے۔ دوسری طرف خواتین کے مقابلے بھی جاری ہوتے ہیں اور اتنے میں حکیم آرتوک سوگردکن اور ارطغرل صاحب وہاں آ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون ان تینوں کو وہاں دیکھتی ہیں تو وہ مقابلے چھوڑ کر ان کے پاس آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا ہوا، اس بہار کے خوشی والے دن بھی تم لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا بات ہے؟ حکیم آرتوک کہتا ہے یہ بات کندوکتو بھائی کے حوالے میں سے ہے۔ پھر حکیم آرتوک کہتا ہے حائمہ خانم، کندوکتو بھائی کی بیماری میری سوچ سے بھی بالا تر ہو گئی ہے، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آرتوک صاحب؟ حکیم آرتوک کہتا ہے کندوکتو صاحب کو فوراً ازلوم لے کر جانا ہوگا تاکہ ان کی حالت بہتر ہو سکے۔ حائمہ خانم میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ پھر سوگردکن کہتا ہے بھائی کا سپاہ سالار کے عہدے پر قائم رہنا ہمارے قبیلے کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے والدہ۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہمیں اس معاملے کو سنبھالنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ بات پورے قبیلے میں پھیل جائے، اس لیے ہمیں پہلے ہی دیکھنا ہوگا۔ دوسری طرف سلجان خیمے میں کام کرتی ہے اور کندوکتو کے سارے کام مکمل کر لیتی ہے۔ کندوکتو کہتا ہے بہت شکریہ، اب مجھے اپنے خیمے میں اکیلا چھوڑ دو سلجان۔ سلجان کافی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہیں رکنے دیں صاحب۔ کندوکتو کہتا ہے میں نے کہا نا سلجان۔ پھر سلجان باہر نکل جاتی ہے اور کندوکتو جو تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھے اور اس درد کی آزمائش میں مت ڈال، اپنے پاس بلا لے مجھے رب۔ کندوکتو بہت مایوس ہو گیا تھا اور وہ ہمت ہار دی تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اسی لیے وہ ایسی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ باہر سلجان بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کندوکتو کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں کایا سپاہی آ جاتا ہے اور کہتا ہے سلجان خاتون۔ سلجان کہتی ہے کیا ہوا ہے؟ کایا سپاہی کہتا ہے گوبجے خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں حائمہ خانم۔ حائمہ خاتون کی بیٹی سلجان کہتی ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ دوسری طرف گوبجے سردار کے خیمے میں موجود تھی اور سردار والی جگہ کو دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے اور اس کی ذہن میں تودیکن کی باتیں آ رہی تھیں۔ اتنے میں سلجان وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے گوبجے تم نے مجھے بلایا؟ گوبجے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سلجان سے گلے مل کر رونے لگتی ہے۔ یہ سن کر سلجان کافی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا ہے گوبجے؟
گوبجے کہتی ہے باجی واحد العین۔ سلجان کہتی ہے کیا تم اس زہریلی خاتون کی بات کر رہی ہو؟ گوبجے کہتی ہے ہاں، اسے ہر بات معلوم تھی۔ سلجان کہتی ہے کیا بات؟ گوبجے کہتی ہے اسے ساری باتیں معلوم تھی اور اس نے سب کچھ دودھکن کو بتا دیا۔ سلجان کہتی ہے مجھے تفصیل سے بتاؤ گوبجے، کیا ہوا ہے؟ کون سی بات بتا دی ہے اس نے؟ گوبجے کہتی ہے یہی کہ میں ارطغرل سے ایک زمانے میں محبت کرتی تھی اور کہ ارطغرل کی وجہ سے مجھے خنجر بھی لگ گیا تھا۔ سب کچھ بتا دیا اس نے۔ یہ سن کر سلجان چونک جاتی ہے کہ وہ اتنی زہریلی ہو سکتی ہے آیت العین، اور آیت العین نے یہ سب کچھ دودھکن کو اسی لیے بتایا تھا کہ دودھکن ارطغرل کے خلاف ہو جائے اور ارطغرل کو جا کر مار دے، لیکن دودھکن کو اس کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے ان باتوں کا بھی دودھکن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر گوبجے کہتی ہے باجی میں نے اسی لیے ان کو کہہ دیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اب وہ مجھ سے نظریں بھی نہیں ملانا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتی ہے۔ سلجان کہتی ہے بس گوبجے بہت ہو گیا، رونا تو بند کرو۔ پھر گوبجے کہتی ہے باجی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں دھوکے باز ہوں اور میں نے محبت ارطغرل سے کی اور شادی ان سے کر لی۔ وہ بہت غصے میں ہیں باجی، وہ مجھ سے اب نفرت کرتے ہیں، مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ پھر گوبجے کہتی ہے مجھے بتائیے باجی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کچھ تو بتائیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ سلجان سے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے صبر کرو گوبجے، صبر کرو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ پھر گوبجے اور سلجان دونوں ہی رونے لگتی ہیں، اور دوسری طرف جنگل میں گونجا گل اپنا گھوڑا لے کر ایک طرف جا رہی ہوتی ہے اور وہ اپنا گھوڑا درخت کے ساتھ باندھ دیتی ہے اور خود تیر کمان لے کر ایک طرف نکل پڑتی ہے، اور وہ کافی زیادہ حیران تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس جگہ آ گئی تھی جہاں آیت العین ماری گئی تھی، اور وہ سوچ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ اتنے میں گھوڑے کی آواز آتی ہے، گونجا گل حیران ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آگے بڑھنے لگتی ہے، تو وہ بواش سپاہی جو تھا وہ جنگل میں پہنچ گیا تھا، وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا اور وہ گمستکین کا سپاہی بن گیا تھا، اور وہ اپنا گھوڑا ایک طرف باندھ دیتا ہے۔ گونجا گل تیر کمان سے اس کا نشانہ لینے لگتی ہے۔ وہ بواش سپاہی بہت غصے میں تھا اور اپنی تلوار درخت پر مارنے لگتا ہے، اس کی تلوار درخت میں اٹک جاتی ہے اور اتنے میں ایک تیر آ کر لگتا ہے، اور وہ گونجا گل نے چلایا تھا۔ بواش اسے دیکھ کر خنجر مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر وہ رک جاتا ہے کیونکہ وہ گمشتکن کا پالتو تھا۔ پھر گونجا گل کہتی ہے میں یہاں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ تمہارے لیے ڈھیر سارا سونا لے کر آئی ہوں۔ بواش کہتا ہے مجھے کوئی نہیں خرید سکتا ہے، اور خاص طور پر عورت تو بالکل بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا خنجر
زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ پھر گونجگل آگے آ کر سونے کے سکے اس کی طرف پھینکتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم اس کام کے لیے میرے بابا کے پالتو تھے۔ بواج سپاہی بواج کہتا ہے تم کیا چاہتی ہو؟ گونجگل کہتی ہے ارطغرل۔ یہ سن کر بواج کہے کہے مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ پھر بواج کہتا ہے تم مجھے وہ نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں گونجگل خاتون۔ گونجگل کہتی ہے تم کیا چاہتے ہو، سونا یا منصب؟ بواج سپاہی کہتا ہے کیا تم یہ مجھے سب کچھ دو گی؟ تمہارے پیچھے تو دونوں قبیلے کے سپاہی پڑے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں کسی بھی وقت ڈھونڈ لیں گے گونجگل، تم کچھ نہیں کر سکتی ہو، جلد ہی تمہیں مار دیا جائے گا۔ گونجگل کہتی ہے میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ہوں جو تمہیں بہت سارا سونا دے سکتا ہے۔ بواج سپاہی پھر گونجگل اس کے سامنے سے تیر کمان ہٹا لیتی ہے۔ پھر گونجگل کہتی ہے مسئلہ ذہانت اور سونے یا منصب کا نہیں ہے، مسئلہ ہمت کا ہے جو تمہارے اندر موجود ہے بواج۔ یہ سن کر وہ بواج سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ دوسری طرف کندوگ اپنے خیمے میں تیر کمان لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ہائمہ خانم باہر سے کہتی ہیں کیا میں اندر آ سکتی ہوں بیٹا؟ کندوگ کہتا ہے آ جائیے والدہ۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون اندر داخل ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں تم کیسے ہو بیٹا؟ یہ دیکھ کر کندوگ کہتا ہے میں کیسا ہو سکتا ہوں والدہ، میں دشمن سے لڑ نہیں پا رہا ہوں اور میں بہت تکلیف میں رہنے لگا ہوں والدہ، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھاری بوجھ اٹھایا ہوا ہوں۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں کندوگ کہتا ہے والدہ یہ بیماری وہی ہے جس نے بابا کی جان لی تھی اور یہ میری بھی آہستہ آہستہ کر کر یہ بیماری میری بھی جان لے لے گی والدہ۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں تم ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا، انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کندوگ کہتا ہے میں اپنے سپاہیوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں والدہ، میں بہت شرمندہ ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں کہ کوئی میرا بازو ہی نکال لے تاکہ مجھے اس عذاب سے جان چھوٹے۔ آرٹوک صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے میرے بازو سے زہر نکال لیا ہے لیکن وہ بھی مجھے پورا سچ نہیں بتا رہے ہیں والدہ۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں آرٹوک صاحب چاہتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد ازلوم چلے جائیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے لیکن اب یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے بھی باہر ہو چکا ہے۔ کندوگ بیٹا وہاں تمہارا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔ کندوگ کہتا ہے تو یہ بات انہوں نے مجھے خود کیوں نہیں بتائی والدہ؟ ہائمہ خاتون کہتی ہیں کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے بازو کا نہیں ہے بیٹا۔ کندوگ کہتا ہے تو پھر کیا ہے؟ ہائمہ خاتون کہتی ہیں وہ ذمہ داری جو دونوں قبائل نے تمہیں دی ہے، تمہیں اس منصب سے دربردار ہونا ہوگا۔ کل کے جرگے میں معززین کو بلاؤں گی، سردار کے بغیر سپاہی کمزور پڑ جائیں گے اور تم بھی کبھی ایسا نہیں چاہو گے۔ کندوگ کہتا ہے بالکل والدہ، میں ایسا نہیں چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں
تو کل کے جرگے میں اپنا فیصلہ بھی سنانا چاہتا ہوں، اور میری آپ سے گزارش ہے والدہ کہ یہ بات صرف ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ کندوکتو کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ میری شادی قبول کر لے گی؟ اگر اس نے اس قبیلے میں مزید فساد برپا کر دیا تو پھر کیا ہوگا والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم اس کی فکر مت کرو، اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کی کائی قبیلے میں کوئی جگہ نہیں ہوگی کندوکتو۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی بمسی، ترگت، دوان، حلیمہ سلطان اور ڈھیر سارا سونا لے کر آئی ہوں۔ بواج کہتا ہے مجھے کوئی نہیں خرید سکتا ہے، اور خاص طور پر عورت تو بالکل بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا خنجر زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ پھر گونجا گل آگے آ کر سونے کے سکے اس کی طرف پھینکتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم اس کام کے لیے میرے بابا کے پالتو تھے۔ بواج سپاہی بواج کہتا ہے تم کیا چاہتی ہو؟ گونجا گل کہتی ہے ارطغرل۔ یہ سن کر بواج کہے کہے مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ پھر بواج کہتا ہے تم مجھے وہ نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں گونجا گل خاتون۔ گونجا گل کہتی ہے تم کیا چاہتے ہو، سونا یا منصب؟ بواج سپاہی کہتا ہے کیا تم یہ مجھے سب کچھ دو گی؟ تمہارے پیچھے تو دونوں قبیلے کے سپاہی پڑے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں کسی بھی وقت ڈھونڈ لیں گے گونجا گل، تم کچھ نہیں کر سکتی ہو، جلد ہی تمہیں مار دیا جائے گا۔ گونجا گل کہتی ہے میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ہوں جو تمہیں بہت سارا سونا دے سکتا ہے۔ بواج سپاہی پھر گونجا گل اس کے سامنے سے تیر کمان ہٹا لیتی ہے۔ پھر گونجا گل کہتی ہے مسئلہ ذہانت اور سونے یا منصب کا نہیں ہے، مسئلہ ہمت کا ہے جو تمہارے اندر موجود ہے بواج۔ یہ سن کر وہ بواج سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ دوسری طرف کندوکتو اپنے خیمے میں تیر کمان لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں حائمہ خانم باہر سے کہتی ہیں کیا میں اندر آ سکتی ہوں بیٹا؟ کندوکتو کہتا ہے آ جائیے والدہ۔ اس کے بعد حائمہ خاتون اندر داخل ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں تم کیسے ہو بیٹا؟ یہ دیکھ کر کندوکتو کہتا ہے میں کیسا ہو سکتا ہوں والدہ، میں دشمن سے لڑ نہیں پا رہا ہوں اور میں بہت تکلیف میں رہنے لگا ہوں والدہ، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھاری بوجھ اٹھایا ہوا ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کندوکتو کہتا ہے والدہ یہ بیماری وہی ہے جس نے بابا کی جان لی تھی، اور یہ میری بھی آہستہ آہستہ کر کر یہ بیماری میری بھی جان لے لے گی والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا، انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کندوکتو کہتا ہے میں اپنے سپاہیوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں والدہ، میں بہت شرمندہ ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں کہ کوئی میرا بازو ہی نکال لے تاکہ مجھے اس عذاب سے جان چھوٹے۔ آرٹوک صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے میرے بازو سے زہر نکال لیا ہے، لیکن وہ بھی مجھے پورا سچ نہیں بتا رہے ہیں والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں آرٹوک صاحب چاہتے ہیں
کہ ہم جلد سے جلد مظلوم چلے جائیں۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، لیکن اب یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے بھی باہر ہو چکا ہے۔ کندوکتو بیٹا، وہاں تمہارا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔ کندوکتو کہتا ہے تو یہ بات انہوں نے مجھے خود کیوں نہیں بتائی والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے بازو کا نہیں ہے بیٹا۔ کندوکتو کہتا ہے تو پھر کیا ہے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ ذمہ داری جو دونوں قبائل نے تمہیں دی ہے، تمہیں اس منصب سے دربردار ہونا ہوگا۔ کل کے جرگے میں معززین کو بلاؤں گی۔ سردار کے بغیر سپاہی کمزور پڑ جائیں گے، اور تم بھی کبھی ایسا نہیں چاہو گے۔ کندوکتو کہتا ہے بالکل والدہ، میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کل کے جرگے میں اپنا فیصلہ بھی سنانا چاہتا ہوں، اور میری آپ سے گزارش ہے والدہ کہ یہ بات صرف ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ کندوکتو کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ میری شادی قبول کر لے گی؟ اگر اس نے اس قبیلے میں مزید فساد برپا کر دیا تو پھر کیا ہوگا والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم اس کی فکر مت کرو، اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کی کائی قبیلے میں کوئی جگہ نہیں ہوگی کندوکتو۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی بمسی، ترگت، دوان، حلیمہ سلطان اور